معصومیت بھرے پرانے دور میں الماریوں اور تابدانوں میں اخبارات بھی انگریزی کے بچھائے جاتے تھے کہ ان میں مقدس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر بھی کوئی نہ کوئی سنا سنایا خوف ہمارے آڑے آ جاتا تھا۔ زمین پر نمک یا مرچیں گر جاتی تو ہوش و حواس اڑ جاتے تھے کہ قیامت والے دن پلکوں سے اٹھانے پڑیں گے۔ بھیک مانگنے والوں کو پورا محلہ جانتا تھا اور گھروں میں ان کے لیے خصوصی طور پر کھلے پیسے بھی رکھے جاتے تھے۔ محلے کا ایک ڈاکٹر ایک ہی سرنج سے ایک دن میں 50 مریضوں کو ٹیکے لگاتا تھا، لیکن مجال ہے کہ کسی کو کوئی انفیکشن ہو جائے۔ عرقان یا شدید سر درد کی صورت میں محلے کے کوئی بزرگ یا مولانا پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور عقیدہ ایسا تھا کہ لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی۔ گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے ہی خط پڑھواتے تھے۔ ڈاکیا تو گویا گھر کا ایک فرد بھی شمار ہوتا تھا، خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پانی پی کر وہ سائیکل پر چلا بھی جاتا تھا۔ امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تو دعائیں پڑھ کر گھر سے نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں بلکہ ٹھیک ہے کہا کرتے تھے۔ موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی قہقہے سنائی دیتے تھے۔ ہر پڑوسی اپنے گھر سے سالن کا ایک کٹورا ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی کٹورا خالی نہیں آتا تھا۔ میٹھے کی صرف 3 ہی قسمیں تھیں: ڈبل کا میٹھا، چاول کی کھیر یا پھر میٹھا کھانا۔ آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی بنڈیوں پر ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی۔ ہر محلے میں اور گلی گلی میں سائیکل ٹھیک کرنے والے بھی موجود تھے، جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار اپنے قمیص کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا ہوا نظر آتا تھا۔ 11ویں ہوتی یا نیاز بڑھتی تو سب سے پہلے حق بچوں کا ہوتا تھا۔ دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئی، پہلے تو لوگ بہانے سے ہی دودھ لینے جاتے تھے۔ لوگوں کے پاس وقت ہی وقت تھا، گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، وقت ہی وقت تھا۔ گھر کے باہر چبوتروں پر بیٹھے ہوئے محلے کے لوگ باتیں کیا کرتے تھے اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان بھی کر رہے ہوتے تھے جس میں نصیحت ہوا کرتی تھی۔ جن گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے تھے۔ مٹی سے لیپی ہوئی زمین اور قبیلے کی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ہم قدیم سے ماڈرن ہو گئے۔ اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کسی کے گھر میں استعمال ہوتا ہو۔ منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے اس سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود بھی ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، شوگر، نیند اور وٹامنز کی گولیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔